سانحۂ کہنا 14 بچے منو مٹی تلے جا سوئے، اکیڈمی کی چھت گرنے سے جام حق، تمام 14 بچے سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں رکت آمیز مناظر، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ افسوسناک حادثے نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا، ہر آنکھ اشک بار۔ چھت گرنے سے زخمی خاتون ٹیچر اور بیٹے کی حالت تشویشناک۔ انفورسمنٹ انسپکٹر نستر زون کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج۔ پولیس نے تفتیش کے لیے 5 افراد کو حراست میں لیا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق چھت پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ وزن بڑھنے سے چھت گر گئی۔ حادثے کا شکار ٹیوشن سینٹر گھر میں قائم تھا۔ ٹیوشن سینٹر کسی سرکاری ادارے کے ساتھ رجسٹر نہیں تھا۔ چلی گئی کئی معصوم جانیں، سانحہ کہنا میں المناک داستانیں۔ کہنا میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 بچے بھی لقمہ اجل بن گئے۔ 8 سالہ عروج، 7 سالہ ایمان اور 5 سال کا عبداللہ شامل۔ جاں بحق بچوں کے والدین غم سے نڈھال۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے زخمی خاتون ٹیچر لاہور جنرل ہسپتال میں زیر علاج۔ ایک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انیلا نے بتایا مالی حالات بہتر نہ ہونے کے باعث وہ گزشتہ 2 برس سے ٹیوشن پڑھا رہی ہیں۔ بارشوں کے باعث چھت ٹپک رہی تھی، مرمت کا کام جاری تھا، اندازہ نہیں تھا کہ چھت گر جائے گی۔ اکیڈمی میں حادثے کے وقت 30 سے 40 بچے موجود تھے۔ چھت پر جیسے ہی مٹی ڈالی گئی وہ گر گئی۔ کہنا میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے زخمی تیسری جماعت کی طالبہ کا انکشاف۔ کہا چھت گرنے سے کمرے میں موجود کئی بچے ملبے میں دب گئے۔ اس کو والد اور ماموں نے ملبے سے نکالا۔ واقعے میں ٹیچر کا بیٹا بھی زخمی ہوا۔ سانحہ کہنا، پنجاب حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ کہنا پر اہم اجلاس طلب کر لیا۔ سانحہ کہنا کی وجوہات اور مستقبل میں ایسے سانحات کے تدارک کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں واقعے کے ذمہ دار رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ کوتاہی کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر صدر نون لیگ نواز شریف کا چھت گرنے سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ سوگوار خاندانوں سے ہمدردی، زخمیوں کے لیے صحت یابی کی دعا۔ پاکستانی دفاعی نظام کی مؤثر کارروائی، طالبان رجیم کے 4 ڈرونز کی تباہی۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو پاکستانی حدود میں 4 ڈرونز بھیجے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ طالبان رجیم کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے مکمل تیار اور چوکس ہیں۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلح افواج وطن کے ہر ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری، معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی وفد کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ حالیہ دنوں میں ایران پر سخت ضربیں لگائیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امن صحیح سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے جا رہی ہیں۔ مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹیں اوپر جانے سے ہر کسی کو فائدہ ہوگا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ قطری ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ میں دعویٰ۔ الجزیرہ کے مطابق مذاکرات کے لیے 3 ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے ہیں۔ ورکنگ گروپ جوہری پروگرام، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور مالی معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات فی الحال طے نہیں ہے۔ رائٹرز کے مطابق دوحہ میں ایران، قطر اور پاکستان کے درمیان ملاقات میں تکنیکی معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ العربیہ نے بتایا ایران کے لیے $3 ارب کے فنڈز ریلیز کرنے کا ابتدائی معاہدہ طے پا گیا۔
ایران نے مذاکرات میں ہر پیش رفت کے ساتھ $3 ارب کی ریلیز کی شرط رکھی ہے۔ عمان کے نئے پلان کے مطابق آبنۂ ہرمز سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ مذاکراتی وفود عمان کی تجویز پر مشاورت کے لیے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ دوسری جانب ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے کہا ہے امریکی نمائندے جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف دوحہ میں موجود ہیں۔ امریکی وفد کی ایرانی حکام کے ساتھ کوئی ملاقات شیڈیول نہیں۔ امریکی وفد ایرانی حکام سے براہ راست مذاکرات کے لیے نہیں، ایرانی اور امریکی تکنی وفود کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے بیجنگ میں سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کی ملاقات۔ وانگ جی نے کہا امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مذاکرات کا تسلسل اور جلد جامع معاہدہ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ موجودہ جنگ بندی کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں، جنگ کے مقابلے میں مذاکرات ہی بہتر راستہ ہے۔ سعودی عرب سے مل کر خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ فیصل بن فرحان نے کہا ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی عرب چین کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ کراچی میں رینجرز پر دہشت گرد حملے کے 5 مقدمات درج۔ مدعی کے مطابق 27 جون کا ورکشاپ کمپنی کے گیٹ پر دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ گیٹ پر موجود رینجرز حوالدار ریاض، سپاہی داؤد پرویز اور سپاہی عبد القدیر موقع پر شہید ہو گئے۔ 3 مسلح دہشت گرد اندر داخل ہوئے، اندھا دھند فائرنگ کی اور ہینڈ گرینیڈ پھینکے۔ رینجرز، اسپیشل فورس اور کوئک ریسپانس فورس نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فائرنگ سے 2 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ زخمی سمیت 3 دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کا حکم کالعدم جماعت الاحرار کے کمانڈرز نے دیا تھا۔ شہریوں کو گرمی نے ستایا، بادلوں کو پھر ترس آیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں پری مانسون بارشیں شروع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، مری، گلیات، ہری پور میں بارش۔ بالاکوٹ، سوابی، گوجرخان، پنڈی بھٹیوں اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور اور پشاور میں مطلع ابر آلود، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ ضلع خیبر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 زخمی۔ بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ اپر دیر میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 22 طالبات زخمی ہو گئیں۔ لوئر چترال میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے 27 مقامات، 2 مساجد، 2 دکانیں اور 1 پل متاثر۔ اسلام آباد میں آندھی کے باعث درخت گاڑی پر گر گیا۔ پنجاب اور کے پی میں 6 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون تیاریوں اور موسمی خطرات سے بچاؤ پر جائزہ اجلاس۔ مانسون سیزن کی پیش کی تیاری اور ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے نظام کا جائزہ۔ مانسون سیزن میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ وفاق اور صوبائی سطح پر مؤثر اور جامع تعاون ناگزیر ہے۔ آبی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 330 ارب روپے اضافی مختص کیے گئے۔ تمام ادارے مانسون کے دوران مکمل استعداد کے ساتھ کام کریں گے۔ صوبوں کو سیلابی راستوں اور تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت۔ گرمی اور حبس کی لوڈ شیڈنگ کا تڑکا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش۔ دن اور رات کے اوقات میں کئی گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے شہریوں کا برا حال۔ دوسری جانب لیسکو حکام نے دعویٰ کیا سسٹم میں دن کے اوقات میں بجلی کا کوئی شارٹ فال نہیں۔ بندش کی وجہ تکنیکی خراب، فیڈر ٹرپ یا مرمت ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف جائز، ہدفی اور متناسب کارروائیوں پر بھارتی بیان مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ بھارت خطے میں عدم استحکام اور ہمسایہ ملکوں میں مداخلت کی تاریخ رکھتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت دبایا جا رہا ہے۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے عالمی قانون کے مطابق اقدامات جاری رکھے گا۔